بتائیے گا کہ پہلے آپ کی جانب سے سالک صاحب کی جانب سے ایک خط لکھا گیا نون لیگ سے گلے شکوے کا اظہار کیا گیا. آپ چاہتے تھے کہ آپ کو قومی اسمبلی کی بھی زیادہ نشستیں ملیں اور صوبائی اسمبلی کی بھی تقریباً 8 ملیں, لیکن آپ کو صرف 2 قومی اور 2 صوبائی اسمبلیوں پر اس خط سے یہ لگ رہا تھا کہ ترخواہ دیا گیا. اب اگلا لائے عمل کاف لیگ کا کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے اس کے حوالے سے میں ایک چیز بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ڈے 1 سے لے کے اب تک نون لیگ کے ساتھ یہی بات ہوئی تھی کہ 8 سیٹیں جو ہے ایم پی اے کی پنجاب میں, سی ڈی ایس میں اور ایم این اے کے لیے 4 سے 5 سیٹیں. تو یہ ہماری سائڈ سے مسلم لیگ کی سائڈ سے طارق بشیر چیمہ صاحب تھے, میں تھا, سالک صاحب تھے, باقی نون لیگ کا وفد تھا. وہ کافی 3-4 بار میٹنگز ہوئیں تو مختلف حلقے بھی ڈسکس کیے گئے پنجاب میں. تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک دم سے ہمیں پتہ لگا کہ جی وہاں جن حلقوں کی بات ہوئی تھی وہاں پر نون لیگ کی ٹکٹس دے دی گئی. تو کافی پریشر آنا شروع ہو گیا سالک صاحب پہ بھی, میرے پہ بھی. تو ان کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ میں ان کے ساتھ لاہور میں میٹنگز کرتا رہا ہوں. اس میں کچھ ایسے بھی کینڈیڈیٹس تھے جو پچھلے الیکشن میں کچھ 600 ووٹوں سے ہارا ہوا تھا, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہمارے جو ادھر جھنگ سے قصور سے. تو بیسیکلی پھر سالک صاحب نے, شجاعت صاحب نے, طارق بشیر چیمہ صاحب نے, میں نے اور بھی پاکستان مسلم لیگ کے جو لیڈران ہیں, انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑا جو ہے غلط ہے کہ اگر سالک صاحب اور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں ادھر اس میں گجرات میں اور ہمارے باقی کینڈیڈیٹس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی, تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم نے تو اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جو بات ہوئی ہے باقی کینڈیڈیٹس کی وہ پوری نہیں ہوئی, ہماری پوری کر دیں صرف. تو پھر ہم نے پریس ریلیز کی کہ ہمیں گجرات میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہیے. تو ہم نے پھر پریس ریلیز میں یہ بھی کہا اگر نون لیگ نے میرے اور سالک صاحب کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا ہے تو بے شک کرنا ہے, اس لیے کہ باقی جو ہمارے ڈسٹرکٹ تھے جو بات ہوئی تھی اس سے الٹو. تو یہ ساری بات ہوئی ہے. تو چوئی سالی صاحب اب یہ بتائے گا کہ اس پریس ریلیز کے بعد کیا نون لیگ کی قیادت کا آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ چوئی شجاعت صاحب کا, شہباز صاحب کا, نواز صاحب کا اپنا ایک تعلق ہے, طارق بشیر چیمہ صاحب کے شہباز شریف صاحب سے دیرینہ تعلقات ہیں, وہ ان کی کیبنٹ میں سرو کر چکے ہیں. تو اس کے بعد اچھا رابطہ ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ جی بیٹھتے ہیں کسی دن. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایز اے پارٹی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے اگینسٹ کوئی بھی ہماری پارٹی میں بات نہیں کرے گا, اس لیے کہ ایک ٹائم گزرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ ہم اس طرح کے نہیں ٹھیک ہیں ہے, ٹھیک 18-19 مہینے جی منسٹری انجوائے کریں اور 1 مہینے بعد اس کے خلاف ہو جائیں. ہماری یہ روایت نہیں ہے, اس لیے ان کے خلاف نہیں بولیں گے. تو مگر ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہم نے جی کھڑے کیے ہیں, ایک اور چیز بتانا چاہوں گا, جی ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہم نے جی کھڑے کیے ہیں جنگ سے, قصور سے, بھاولپور سے, بھاول نگر سے, ایون لاہور سے بھی, تو وہ اوبیسلی کھڑے ہوئے ہیں نون لیگ کے انگیز وہاں پر, اس لیے کہ نون لیگ کی ٹکٹیں وہاں دی گئی ہیں. تو وہ جو ان کا وہاں پر امیدوار ہے انگیسٹ, ان کے انگیسٹ وہ بول سکتے ہیں, مگر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے جو ہے کوئی ایسی بات ہم جو نون لیگ کے لیڈران ہیں ان کے بارے میں نہیں بولیں گے. تو یہ ہم نے اپنی پالیسی اختیار کی. تو چوئی صاحب یہ بتائے گا کہ اب اگر نون لیگ کی اعلیٰ قیادت نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ بیٹھیں گے تو کب بیٹھیں گے؟ کیونکہ اب تو اٹس ٹو لیٹ ناؤ, اب تو آپ کے کینڈیڈیٹس کو جی یہ تو سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے. اب تو یہ تو ٹکٹ سیریس پہ تو بیٹھنے کا ٹائم نکل گیا. تو سر پھر آپ کا اصل سوال تو پھر آپ سے یہ بھی بنتا ہے نا کہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو سیٹ